الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مولانا محمد مبارک وسلم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ماہ رجب المرجب کی یہ آج آخری تاریخ ہے اور کل سے ماہ شعبان المعظم کا مبارک و مسعود مہینہ شروع ہوگا. اس مقدس مہینے میں دیگر ایسے ایام بھی ہیں جو قابل برکت ہیں، لیکن اس مہینے کو ایک اور نسبت ہے، وہ آپ کے ہمارے امام الائمہ کاشف الغمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کی ہماری گفتگو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے حوالے سے ہوگی. قبل اس کے کہ میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، اور جس سے منع فرمایا، باز رہنے کا حکم دیا، اس سے باز رہیں. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اس کے بعد صاحب امر کی اطاعت کرو، صاحب امر کی پیروی کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، 3 باتوں کا ہمیں حکم دیا، اور یہ خطاب ہے مومنوں سے کہ اے ایمان والوں، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور پیروی کرو امر والوں کی. اللہ کی اطاعت، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، اور جس سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اس سے باز رہے. اور اطاعت کرو رسول کی، تو گویا رسول جس بات کا حکم دے اس پر عمل کریں، اور جس بات سے اللہ کے رسول منع فرمائے، جس بات سے روکے اس سے روک کریں. اور تیسرا ہے صاحب امر کی پیروی کرو.
اب اس آیت کریمہ سے تقلید کا ایک مسئلہ حل ہو گیا، سبحان اللہ، جو یہ کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام، رسول اللہ کی حدیث کافی ہے، ہم ان دونوں کے علاوہ کسی تیسرے کی نہ اطاعت کریں گے، نہ پیروی کریں گے، نہ تیسرے کے ہم نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور پیروی کرو صاحب امر کی، امر والوں کی۔ سبحان اب یہ صاحب امر والے ہیں کون؟ تو یہ ہیں ہمارے ائمہ کرام۔ سبحان اللہ، ائمہ کرام کی پیروی کریں، قاضی وقت کی پیروی کریں، سبحان اللہ، بادشاہ وقت کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ، اب یہ بادشاہ وقت کی پیروی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ جیسا رہے ویسے کہ بادشاہ کی بات نہیں چل رہی یہاں پر، وہ بادشاہ جو احکام شریعت کا جاننے والا ہو، احکام شریعت نافذ کرنے والا ہو، تو بادشاہ وقت کی پیروی کریں، قاضی وقت کی پیروی کریں، علماء اسلام کی پیروی کریں۔ سبحان اللہ، اس کے اتنے سارے جو ہے سمانے بنتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ فقہی فروعی مسائل کے اعتبار سے ہمارے پاس 4 امام ہیں۔ سبحان اللہ، کتنے امام ہیں جی؟ 4 امام ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، 4 مسلک بنے ہمارے۔ اس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں مسلک حنفی، مسلک مالکی، مسلک شافعی، مسلک حنبلی۔ اب یہ 4 مسلک منسوب ہیں 4 عظیم شخصیات سے۔ حنفی مسلک یہ منسوب ہے ہمارے آپ کے امام سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلک حنفی منسوب ہے۔ ان کے ماننے والوں کو حنفی کہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلک مالکی یہ منسوب ہے حضرت محمد بن ادریس المالکی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جن کے ماننے والوں کو مالکی کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت شافعی مسلک یہ منسوب ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے۔ حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی کا نام ہے، ان کے ماننے والوں کو شافعی کہتے ہیں، اور امام مالک بن انس ہے ان کے ماننے والوں کو جو ہے سو مالکی کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل یہ مسلک حنبلی منسوب ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف، ان کے ماننے والے کو حنبلی کہتے ہیں۔ تو مسلک کے اعتبار سے 4 ہوئے، حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ ہم پیروی کرتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ دیکھیں اتنا سارا یہاں مجموعہ بیٹھا ہوا ہے، گرچہ کہ پوری مسجد بھی یہاں بھر جاتی ہے، اگر میں سوال کرتا کہ ہمارے امام اعظم کا نام کیا ہے بتائیں، میں یہ بات پوری یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ چند احباب کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بے شک، پیر صاحب کا نام بولو فوری بتاتا، پیر صاحب کے پیر کا نام بولو فوری بتاتا، پیر صاحب کے پیر کا نام بتاتا، لیکن پیر کا پیر، پیر کا پیر، پیر کا پیر جس کا مقلد ہے اس امام کا نام نہیں معلوم۔ بے شک، بات سمجھ میں آئی نا؟ پیر پیر پھر پیر کا پیر، وہ پیر کا پیر، وہ جس کا مقلد ہے ان کا نام نہیں معلوم۔ بے شک، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس روح زمین پر امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑی مظلوم شخصیت کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر بولیے، سبحان اللہ۔ سمجھے آپ؟ بولے یہ کیوں؟ وہ امام اعظم جن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ بندے مومن کے لیے یہ واجب ہے ہر نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ ہم امت کے امام ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں۔
آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جتنے فقہی مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے مسائل جو ہم تک پہنچائے وہ امام اعظم ابو حنیفہ، سبحان اللہ، اور اس امام کو بھول گئے ہیں، نام تک نہیں معلوم، ان کا نام سنے آپ، ان کا نام ہے نعمان، ان کے والد کا نام ہے ثابت، ان کے والد کا نام ہے زوتا۔ یہ نعمان بن ثابت بن زوتا، ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ۔ کیا کنیت ہے؟ ابو حنیفہ۔ نعمان بن ثابت، ان کے دادا کا نام پھر نعمان، پھر ان کے دادا کے والد کا نام زوتا ہے۔ نعمان کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کو۔ نعمان کے معنی کیا ہے؟ ریڑھ کی ہڈی۔ اس طریقے سے نام کے معنی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسے ہی فقہ حنفی کی ریڑھ کی ہڈی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، جب تک یہ سلامت ہے، انسان کا جسم سلامت ہے، جب یہ کمزور پڑ جائے تو جسم لاغر ہو جاتا، کمزور ہو جاتا۔ اب دیکھیں آپ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ بشارت مصطفیٰ ہے، سبحان حضور اللہ، کی بشارت ہے، اور دعائے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ 3 اوج سریہ پر ہوگا، وہاں سے ابن فارس یا ابنائے فارس، اہل فارس یا ابنائے فارس اس کو وہاں سے حاصل کر لے گا۔ سبحان اللہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فارسی النسل ہے، فارسی النسل، اور فارس کا تخت خلافت جو تھا وہ کوفہ تھا۔ آپ کی پیدائش ہوئی سن ہجری 80 میں کوفہ کی سرزمین پر، ہجری 80 میں، یعنی کہ بالکل حضور پاک علیہ السلام کے وصال کے یوں سمجھنے کے 70 سال بعد، حضور کے وصال کے 70 سال کے بعد حضرت امام اعظم کی ولادت ہوئی کوفہ شہر میں۔ یہ بشارت ہے حضور کی کہ حضور نے یہ بشارت دی کہ دین عوج سریہ پر ہوگا، وہاں سے اہل فارس، ابنائے فارس اس کو وہاں سے حاصل کریں گے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بشارت دی گئی کہ دین جب عوج سریہ پر ہوگا، اہل فارس یا ابنائے فارس وہاں سے حاصل کریں گے، یہ بشارت جس کے حق میں دی گئی وہ ذات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ہے۔ سبحان اللہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں، دعا کیسی ہے مولا علی کی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا، پردادا، ایک نام ان کا مرزبانی بھی ہے جنہیں زوتا بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے زمانے میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا یعنی کہ حضرت نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبانی، زوتا ان کے پردادا کا نام ہے، حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے ایک فالودہ پیش کیا۔ وہ فالودہ اس ضمن میں پیش کیا گیا کہ اس زمانے میں علاقائی تہوار بھی ہوتا تھا، علاقائی تہوار۔ اس علاقائی تہوار کے موقع پر آپ کی بارگاہ میں فالودہ پیش کیا گیا تو حضرت نے فالودہ نوش فرمایا۔ جب حضرت نعمان پیدا ہوئے ان کو لے کر جو ہے نا حضرت مولا کائنات کی خدمت میں حاضری دی آپ نے۔ وہ جو بچے کے کھٹی کرواتے ہیں وہ کرانے کے لیے تو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے اس رخسار پر ہاتھ لگایا ہے، سر پر ہاتھ پھیرا، دعا کی اے اللہ اس بچے کے اندر برکت دے۔ سبحان اللہ، دعا اتنی ہی نہیں بلکہ اس بچے میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے۔ سبحان اللہ، آپ تھوڑا سوچیں،
اگر کوئی باپ اپنے چھوٹے سے شیر خوار بچے کو لے کر اگر کسی کے پاس دعا کے لیے جائے کہے کہ حضرت جی اس پر دعا پڑھ دے گا، دعا اتنی پڑھی کہ اللہ اس کو برکت دے، بات ختم. کوئی دعا ہی نہیں کرے گا اللہ اس کو برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے، یہ نہیں کہے گا کوئی. لیکن مولا کائنات دعا دے رہے فرماتے اللہ اس میں برکت دے، اس کی اولاد میں برکت دے. مطلب یہ اشارہ ہے اس طرف امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے دعائیں دی جا رہی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا دین جب عوج ثریا پر ہوگا، اہل فارس ابنائے فارس میں سے اس کو ایک بندہ حاصل کر لے گا. اب مولا کائنات دعا دے رہے ہیں ان کے دادا کو. اب آپ نے کہ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور بڑے علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. کوفہ کی سرزمین پر آپ پیدا ہو رہے ہیں اور کوفہ یہ وہ مقدس شہر ہے. میں آگے اس کی تفصیل بیان کروں گا کوفہ کے بارے میں. حضرت امام اعظم کوفہ میں پیدا ہوئے سن ہجری 80 میں. بعض روایاتوں میں 77 ہجری بھی آیا ہے، 77 ہجری بھی آیا ہے. بعض روایاتوں میں 60 ہجری سے لے کر 77 ہجری کے درمیان کی بات بھی آئی ہے. لیکن جو ایک مضبوط دلیل ہے وہ 80 ہجری کی بیان کی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے کوفہ کی سرزمین پر. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، تجارت آپ کیا کرتے تھے. ایک دن آپ اپنے گھر سے نکلے جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑے اس زمانے میں کوفہ میں ایک بہت بڑے عالم تھے امام شعبلی جن کا نام تھا رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت نے کہا کہ کیا کرتے ہو نوجوان؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت میں ایک تاجر ہوں، میں تجارت کرتا ہوں. تو اس وقت کے جو کوفہ کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے کہا اے نوجوان میں تمہاری پیشانی میں وہ نور دیکھ رہا ہوں جس کہنے کے علم دین کا وہ نور دیکھ رہا ہوں جس کا مینارہ چمک رہا ہے. آپ تجارت کے ساتھ ساتھ علمی حلقوں میں بیٹھا کریں. آپ نے علمی حلقوں میں نہیں بیٹھتے. امام اعظم نے فرمایا کہ میں علمی حلقوں میں نہیں بیٹھتا. تو اس وقت کے اس عالم نے کہا کہ آپ علمی حلقوں میں جایا کریں، علمی حلقوں میں بیٹھا کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ اب بدل گئی. تجارت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا؟ علمی حلقوں میں بیٹھنے کا ارادہ کیا. اس زمانے میں کوفہ کے اندر ایک بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام تھا، آپ ان کی مجلس میں چلے گئے. جا کر مجلس جو ہے آپ کی بالکل بھری ہوئی ہے. ایک کونے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے. حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ وہاں جمع ہوتے شاگرد اور حضرت حماد سے علم دین حاصل کرتے. حضرت حماد ان کو ایک سبق پڑھاتے علم دین کا، اور جب وہ سبق پڑھ لیتے سبق پڑھنے کے بعد جو ہے ان کو لکھایا جاتا اور ان سے کہا جاتا کل دوبارہ آ کر یہ سبق سنایا جائے. وہ دوسرے دن صبح جب جماعت میں آتے، مجلس میں آتے، آنے کے بعد جب سناتے تو سنانے میں یوں ہوتا کہ جتنا سبق دیا گیا، جتنا علم پڑھایا گیا، کچھ سنا دیتے، کچھ بھول کر آتے، کچھ سناتے، کچھ بھول کر آتے. اب دیکھیں آپ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس کا حصہ بن گیا. اب جو کچھ حضرت حماد پڑھاتے ہیں میں بھی پڑھتا، میرے ساتھ والے بھی پڑھتے. لیکن جب میں دوسرے دن آتا میرے استاد حماد مجھ سے سوال کرتے. جب وہ سوال کرتے ان کے سوال پر میں ہر ایک سوال کا جواب دیتے چلا جاتا، ہر ایک سوال کا جواب دیتا. جب حضرت حماد نے دیکھا، جب میری اس قابلیت کو دیکھا، حضرت حماد فرماتے اے ابو حنیفہ تمہاری جگہ اس کونے میں نہیں ہے، اٹھ کر آئے ادھر. اپنی دائیں جانب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حضرت حماد اٹھا لیے. اب آپ فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں جب علم حاصل کر لیا میرا ایک ذوق تھا علم دین حاصل کرنے میں نے علم کلام پر مہارت حاصل کی. اب یہ علم کلام کیا ہے کہ الگ بحث ہے، یہ اس پر عقائد پر گفتگو کی جاتی ہے. علم کلام پر یہ بھی بہت بڑا علم ہے. تو میں نے علم کلام پر میں نے بڑی مہارت حاصل کی. اتنی مہارت میں نے علم کلام پر حاصل کی کہ کوفہ کے اس سرزمین پر لوگ میری طرف اشارہ کر کے فرماتے یہ وہ شخص ہے اس کو علم کلام پر اتنی جو ہے تو عبور حاصل ہے. جب یہ کسی مناظرے میں بیٹھ جاتا ہے بڑے سے بڑا علم والا بھی اگر آ جاتا اسے یہ زیر کرتا ہوا نظر آتا ہے. پورے کوفہ میں میرے نام کے ڈنکے بجنے لگے. ایک دن میں اپنے گھر پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک خاتون میری خدمت میں آئی. آ کر اس نے مجھ سے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا
اختلاف کا مسئلہ ہے یہ آپ بیان کر دیں. یہ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ وہ ایام مخصوصہ کا مسئلہ تھا، بیان کر دیں. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو علم کلام پر جو ہے مہارت حاصل تھی، اس کے علاوہ کسی اور علم پر جو ہے اپنی توجہ نہیں لے جاتا. تو میں نے کہا یہ طلاق کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے مجھے کوئی معلومات نہیں ہے. آپ اس سوال کو لے کر حضرت حماد کی خدمت میں چلی جائیں، آپ ان سے یہ سوال کر لیں، وہ جواب دیں گے. جواب دینے کے بعد گھر نہیں جانا، جواب دینے کے بعد جواب لے کر جو ہے نا میرے پاس آنا. انہوں نے کیا جواب دیا وہ جواب مجھے سنا دینا. حضرت حماد کی خدمت میں وہ خاتون گئی اور اس نے جا کر جو ہے تو اس حضرت کی خدمت میں سوال کیا. حضرت نے اس کا جواب دے دیا. جواب دینے کے بعد جب پلٹ کر امام اعظم کی خدمت میں آئی، جب اس خاتون نے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر دے کر اس سوال کا جواب امام اعظم کو سنا دیا، امام اعظم اب اس کیفیت میں بیٹھ گئے. اللہ اللہ، میں آج تک اس علم سے محروم تھا، علم فتوے سے محروم تھا، علم فقہ سے میں محروم تھا. حضرت امام اعظم نے یہ تحیہ کر لیا، آج کے بعد میں علم کلام پر کتاب پر کرتا ہوں. پھر آپ اب اس فقہ کے میدان میں آپ نے جب قدم رکھا، اللہ اکبر، جو فقہ کی سب سے پہلی ایجاد کرنے والی ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور امام اعظم اس ذات کا نام ہے. آپ کے استاد حضرت حماد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو حضرت حماد کی بارگاہ میں ضامن ادب دے کرتے، ان کا تعلق حضور سے اتنا قریب تھا شاگردی کا. دیکھیں آپ بالکل 4 واسطوں سے یہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ کی شاگردی کو نصیب ہوتی. صرف 4 واسطوں سے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد حضرت حماد، حضرت حماد کے استاد حضرت امام نفعی، امام نفعی کے استاد حضرت علقمہ، حضرت علقمہ کے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود. سبحان حضرت اللہ، عبداللہ ابن مسعود شاگرد ہیں براہ راست حضور کے. سبحان اللہ، حضور کے شاگرد حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد حضرت علقمہ، علقمہ کے شاگرد حضرت ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حضرت حماد، ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ. اب آپ دیکھیں، آپ یہ شاگرد 4 واسطوں سے حضور کی بارگاہ میں ان کو جو ہے تلمیذ کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے، شاگردی کی جو سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، بات آئی تو ان کا بھی تذکرہ کرتے چلے آپ. سبحان اللہ، دیگر صحابہ کی شان تو آپ سنتے رہتے، میرے نبی کا ہر صحابی تارا ہے جی. سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس ذات کا نام ہے جن کو صحابہ صاحب النعلین کہا کرتے. سبحان کیا اللہ، کہتے؟ سبحان اللہ، صاحب النعلین، یعنی کہ یہ حضور کے نعلین ہمیشہ اٹھائے رکھتے ہیں. سبحان اللہ، توجہ دیں آپ. ہم بولتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نعلین پاک حضور، تو ہم بھی کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. ہے نا کرتے نا. حقیقت میں حضور کے نعلین اپنے سینے سے ہمیشہ لگائے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ رہتے ہیں. اور یہ وہ صحابی عبداللہ ابن مسعود جو اسلام آنے کے بعد، اعلان نبوت کے بعد 6 نمبر پر آپ اسلام لائے. حضرت عثمان غنی لائے چوتھے نمبر پر، ان کے بعد ایک اور صاحب شخصیت ہے، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود ایمان لاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب النعلین کہتے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ سعادت مندی ہے، حضور پاک علیہ السلام جب بھی مسواک فرماتے نا، مسواک کرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں اپنی مسواک تھماتے عبداللہ ابن مسعود تھے. سبحان اللہ. اب آپ بولیں گے مول صاحب بہت بڑے تو مسواک صبح میں کرے ہوں گے، شام میں کرے ہوں گے، 5 نمازوں میں کرے ہوں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ ام المؤمنین آپ فرمائیں حضور پاک علیہ السلام کا مشغلہ کیا ہوتا ہے؟ دن بھر کے کام میں زیادہ مشغول رہتے ہیں. حضور نے فرمایا گھر کے اندر آقا علیہ السلام کی مصروفیت بہت زیادہ رہتی ہے، لیکن ایک مشغلہ جو کثرت کے ساتھ حضور کرتے ہیں وہ ہے مسواک کرنا. سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ، مسواک کی اہمیت آپ کو اندازہ نہیں ہے. آج لوگ پریشان ہیں، شوگر آ گیا، بی پی آ گئی، بیماری ہے، اس پہ تو اعتراض نہیں ہے. اس کا علاج کیا آپ کو معلوم؟ بات آئے تو عرض میں چلا جا رہا ہوں. مسواک
یہ حضور کی وہ سنت ہے جو شخص مسواک کی عادت بنا لیتا، کثرت کے ساتھ مسواک کرتا، وہ شوگر کی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شوگر نہیں بلکہ اتنا بتایا گیا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام کو مسواک کرنا اتنا پسند ہے، حضور فرماتے ہیں اگر امت کو مشقت میں پڑنے کا اندیشہ اگر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک فرض کر دیتا۔ حضور کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ میری امت مشقت میں پڑے، اور یہ ہمارا حال یہ کہ ہم زبردستی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیتے۔ اسلام سہولت دیتا ہم اسی پر ڈال لیتے، اسلام آسانی دیتا ہم اسی پر بنا لیتے، اپنی جان سے بات رسومات کے اندر۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور جب بھی مسواک کرتے ان کو تھماتے، اور یہی نہیں، عبداللہ ابن مسعود حضور کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کرتے ہیں، غسل کے لیے پانی پیش کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب حضور غسل فرمانے کے لیے جب پردے کے پیچھے جاتے ہیں نا، وہ پردہ تھامے رہنے والے عبداللہ ابن مسعود ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں حضور سفر کرتے تو سفر میں حضور کے نقیب جو ہوتے عبداللہ ابن مسعود ہوتے، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک ان کی عظمت دیکھیں آپ، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ لوگوں کو آقا علیہ السلام کے دروازے پر دستک دینے سے منع کیا گیا، لوگوں کو حضور کے دروازے پر دستک دینے سے منع کیا گیا، یہاں تک کہ کوئی ٹھکار کرے تو حضور علیہ السلام کو تکلیف دے نہیں سکتا۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود میں تم کو اس حکم سے مستثنا کرتا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھتے تو خاموش نہیں پڑتے۔ ایک مرتبہ رکوع پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کسی بھی شخص کو، کسی صحابی کو اجازت نہیں تھی کہ حضور کے دروازے پہ جا کے کھٹکا مارے۔ اب سمجھے آپ؟ کھٹکا مارے، بیل مارے، بیل نہیں تھی لیکن زنجیر تھی نا، کوئی بھی طریقے سے دروازے کو مارے، اجازت نہیں تھی۔ قرآن کہہ رہا یہاں تک بھی اجازت نہیں ہے کہ گھر کے باہر کھڑے رہنا پھکارے، اس کی بھی اجازت کسی بھی صحابی کو نہیں تھی۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان حضور فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود میں تمہیں اس حکم سے مستثنا کر رہا ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ میرے گھر میں دستک دے، آ کر کھٹا کر مجھے آواز دے، میں تم کو اس بات سے، اس حکم سے مستثنا کر رہا ہوں۔ تمہارا دل تک مجھ سے ملنے کے لیے چاہے، تم بغیر کسی دستک دیے میرے خلوہ خاک میں آنے کی تمہیں اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام جو ہے یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگرد حضرت علقمہ، ان کے شاگرد ابراہیم نخعی، ان کے شاگرد حضرت حماد، ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ میں قاضی القضاء بنا کر، معلم قرآن، معلم حدیث بنا کر بھیجنے والے حضرت فاروق اعظم۔ کوفہ شہر جو ہے نا یہ، اس کو بسانے والے فاروق اعظم۔ ہاں، اور پھر اس کی برکت ہے کہ آپ کوفہ شہر میں 1000 صحابہ تھے ہوئے، 1000 صحابہ نے کوفہ کو اپنا مسکن بنایا۔ ان 1000 صحابہ میں 300 صحابہ وہ صحابہ ہیں جو بیت الرضوان میں شامل تھے۔ جو سیرت پڑھتے وہ سمجھ گئے، وہ اس لیے سیرت رسول پڑھیں آپ۔ یہ ناولیں پڑھنا، فیس بک پہ اسٹوری پڑھنا، انسٹاگرام پہ اسٹوری پڑھنا، یہ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت پڑھیں آپ، بہت کچھ معلومات ہوتی۔ 300 صحابہ وہ جو بیت الرضوان میں شامل تھے وہ کوفہ میں ہیں، اور 70 صحابہ وہ جو اسلام کی طرف سے لڑی جانے والی پہلی جنگ، پہلا معرکہ غزوہ بدر، جس میں 70 صحابہ جو شریک تھے، وہ 313 صحابہ تھے، ان 313 میں 70 صحابہ کوفہ کا اپنا مسکن بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوفہ کی برکت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہاں کا قاضی القضاء بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت مولا کائنات جب خلیفہ بنے عثمان غنی کی شہادت کے بعد، تو حضرت مولا کائنات نے مدینہ کو اپنا دارالخلافہ بنانے کی بجائے وہاں سے آ کر آپ کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تو جب حضرت مولا کائنات کوفہ آ رہے ہیں تو حضرت
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے 4000 بندوں کو لے کر آپ کے استقبال کے لیے آئے. اچھے سے سنیں آپ، 4000 بندوں کو لے کر استقبال کے لیے آئے. مولا کائنات کوفہ آ رہے ہیں. جب مولا کائنات نے دیکھا 4000 بندے میرے استقبال کے لیے آئے، حضرت مولا کائنات عبداللہ ابن مسعود پر ناراض ہو گئے. اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے میرے استقبال کے لیے اتنے بندے جمع کرے، کیا میں تمہیں دنیا دار نظر آتا ہوں؟ کون کہہ رہے؟ یہ پیروں کا پیر مولا علی کہہ رہے. اور آج کا حال کیا ہے؟ پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، کیا ہے لیکن کیا ہے جلوس نکالنا نہ کرا. ارے مولا علی کو مانتے، مولا علی کو مانتے. مولا علی کی مانو گی کبھی تو آپ مجھے بتائیں مولا علی سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود، تم میرے استقبال کے لیے اتنے بندے کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا میں تمہیں دنیا دار نظر آتا ہوں؟ اللہ اکبر. مولا کائنات فرما رہے ہیں استقبال دینداروں کا نہیں دنیا داروں کا کرتے ہیں لوگ مجلس کا. میں دنیا دار نہیں ہوں. اب عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنیں. حضرت یہ جو بندے آئے ہیں کوئی عام بندے نہیں ہیں، یہ عام بندے نہیں ہیں. آپ نے مجھے اس کام کے لیے کوفہ بھیجا، اس مقصد کے لیے کوفہ بھیجا. یہ وہ 4000 بندے ہیں، عام بندے نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو وقت کے محدث ہیں. سبحان اللہ. کیا ہے جو وقت کے محدث؟ دین سے قربت حاصل کرو، جو باتیں سمجھ میں آتی. وقت کے محدث ہیں یہ 4000 بندے. آپ کے بھیجنے کے بعد میں نے ان کو تیار کیا یہاں پر. سبحان اللہ. یہ عبداللہ ابن مسعود جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو پوچھا حضرت اب آپ وصال فرما رہے ہیں، آپ اپنی مسند پہ کس کو بٹھائیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ، کیونکہ وہ علم میں مجھ سے کوئی کم نہیں ہے، وہ علم میں میرے برابر ہے. حضرت علقمہ مسند پر بیٹھے. جب ان کے وصال کا وقت آیا ان سے پوچھا حضرت آپ کس کو اپنی مسند پر بٹھائیں گے؟ انہوں نے کہا میں ابراہیم نخعی کو بٹھاؤں گا. جب ان کے وصال کا وقت آیا پوچھا آپ کس کو اپنے مسند پر بٹھائیں گے؟ ابراہیم نخعی کہتے کہ میں حضرت حماد کو بٹھاؤں گا. جب حضرت حماد کا وصال کا وقت آیا تو حضرت حماد سے پوچھا کہ آپ اپنے وصال کے بعد 120 ہجری میں آپ کا وصال ہو رہا ہے، آپ اپنی اس مسند پر کس کو بٹھائیں گے؟ فرماتے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کو بٹھاؤں گا. سبحان اللہ. یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، 4 واسطوں سے ڈائریکٹ براہ راست حضور کے شاگرد ہیں. اور اب لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث یاد نہیں تھی. اللہ اکبر. حدیث یاد ہے معلوم ہے کہنے والے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا المیہ یہ ہے جی امام اعظم کو پڑھتے نہیں. اس کے ذمہ دار ہمارا بھی حلقہ ہے. ہمارے پاس جشن غوث اعظم ہوتا، جشن غریب نواز ہوتا، جشن فلاں ہوتا، جشن فلاں ہوتا، کہ بھی جشن امام اعظم ہوتا ہمارے پاس نہیں. یہ ہماری بد نصیبی ہے. یہ اس امام کا احسان ہم پر اتنا ہے، ہم ان کی تقلید کے بغیر اپنی نماز پوری نہیں کر سکتے، اپنا وضو پورا نہیں کر سکتے، اپنا غسل پورا نہیں کر سکتے. بے شک. ہمارا کوئی مسئلہ امام اعظم کے بغیر حل ہوتا ہی نہیں. ہمارا ایسے امام کا نہ ہمارے پاس جشن ہوتا، نہ ہمارا ایسے امام کا تذکرہ ہوتا ہمارے پاس. اتنا بڑا المیہ مظلوم ہے امام اعظم کو. تو حضرت امام اعظم کے حوالے سے امام اعظم کو خالی 17 حدیثیں یاد ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. اللہ اکبر. کہتے ہیں اہل حدیث، اہل حدیث خارجی. بے شک. حضرت امام بخاری یہ وہ محدث ہیں جن کو جماعت محدثین میں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حدیث محدثین کی جماعت میں یہ سب کے امیر ہیں، یہ امام ہیں. سبحان اللہ. حضرت امام بخاری کا جب سورج طلوع ہوا نا، سارے محدثین کے ستارے ڈوب گئے. اور جب طلوع ہوا، امام بخاری کب پیدا ہے معلوم آپ کو؟ بول سکتے آپ میں سے کوئی؟ یہ انڈیا ہے وہاں. انڈیا کی ٹیم میں کتنے پلیئر ہیں؟ پورے بولتا ہوں 15 ناموں کے ساتھ بولتا ہوں. امام بخاری کا نہیں معلوم، لوگ دین پڑھا نہیں کرے بازاروں میں. امام بخاری محمد بن اسماعیل کا نام ہے. یہ پیدا ہوئے 194 ہجری میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے 1400 سال کے بعد پیدا ہو رہے.
اگر امام اعظم کی مثال سے بھی اگر لے لیں گے آپ تو تقریباً 40-45 سال کے بعد پیدا ہوئے امام بخاری، لیکن جماعت محدثین میں ان کا وہ نام ہے کہ جب یہ سورج طلوع ہوا تو باقی سورج جو ہے ماند پڑ گئے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیثوں کی اصطلاح ہے ثلاثیات بولتے، اب سن لیں آپ، سمجھ میں نہیں بھی آیا تو کم سے کم آشنائی ہو جاتی ہے آپ کو۔ ثلاثیات یعنی کہ ایسی حدیث جو بالکل 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے۔ ثلاثیات 3 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے رسول اللہ نے پوچھا فرمایا، چین ہوتی ہے۔ تو یہ اصطلاح ہے امام بخاری کے پاس ثلاثیات۔ تو ایسی بخاری شریف میں 22 ثلاثیات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 22 ثلاثیات۔ ان 22 ثلاثیات میں سے 21 ثلاثیات ایسے ہیں جو امام بخاری نے امام اعظم کی شاگردوں سے پڑھا۔ ارے بولو جی سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ رد ہو رہا ہے حدیثوں کا، یہ کہتے ہیں امام اعظم کو 17 حدیثیں یاد تھی۔ امام بخاری سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی بخاری میں 6000 حدیثیں آپ نے لکھی ہے، بخاری شریف میں 6000 حدیثیں ہیں، مقررات کو ہٹائے تو 4000 بچ جاتی۔ اتنی احادیث لکھنے کے بعد آپ کو آپ کی کن حدیثوں پر آپ کو فخر ہے؟ تو فرماتے مجھے جن احادیث پر فخر ہے وہ ثلاثیات پر ہے۔ وہ ثلاثیات میرے پاس 22 ہے، ان 22 ثلاثیات میں سے 21 میں نے امام اعظم کی شاگردوں سے پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا امام بخاری امام اعظم کے پوترا شاگرد ہیں، شاگرد بھی نہیں، پوترا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے، وہ امام اعظم جن کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فقہ کے میدان میں امام اعظم کا وہ مقام ہے، ان کے سامنے پوری دنیا کے فقیہ بچوں کی مانند ہیں، ان کے بیٹوں کی مانند ہیں۔ اور جن کے بارے میں فرماتے ہیں امام شافعی کہ تم حضرت امام اعظم کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ مشک ہے، اور مشک اس کو کہتے ہیں آپ اس کو جتنا رگڑتے جائیں گے، اس کا جتنا ذکر کرتے جائیں گے، خوشبو پھوٹتی رہے گی اس میں سے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کون ہے معلوم آپ کو؟ حضرت امام اعظم کے شاگرد امام ابو یوسف، ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل جن کے مقلد غوث اعظم بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ سبحان اللہ۔ کتنی حدیثیں؟ 10 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام احمد بن حنبل کو، اور وہ شاگرد کس کے ہیں؟ امام اعظم کے شاگرد کے شاگرد۔ سبحان ارے اللہ۔ جن کے شاگرد کی حدیثوں کا یہ حال ہے تو دادا استاد کی حدیثوں پر کتنا مہارت ہوگی، اندازہ لگائیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں، میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسا کوئی شخص آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اور امام مالک کون ہے آپ کو معلوم؟ وقت بہت زیادہ ہو رہا، آپ 5 منٹ لینے میں بات آئے تو رکنے چلے جاؤ۔ امام مالک نے 60 سال تک مدینہ شریف میں درس حدیث آپ نے دیا، 60 سال تک، اور پورے 60 سال میں انہوں نے 1 مرتبہ حج کیا۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ نے صرف 1 مرتبہ حج کیا مدینے میں رہ کے؟ اور میں وہ حج جو فرض تھا میں نے کر دیا، پھر دوبارہ میں حج کو اس لیے نہیں گیا کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور میرا آخری وقت آ جائے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے، میں حضور کے اس حدیث کو لے کر اس حدیث کو اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جسے چاہے کہ مدینے میں مرنا ہو تو مدینے مرنے کی تمنا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی کریں جی مدینے مرنے کی تمنا۔ کب تو مدینے کی محبت میں سجائیں آپ، کب تک یہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جی کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مدینے والے سے اپنا لو لگا لیں ایک بار۔ اور امام مالک اس ذات کا نام ہے، کبھی آپ نے مدینے میں چپل نہیں پہنا، ہمیشہ ننگے پیر جاتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی۔ اور حضرت امام مالک جب مدینے سے گزرتے نا، کبھی اس دیوار کو بوسا لیتے، کبھی اس دیوار کو بوسا لیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ ہے، دیواروں کو بوسا لے رہے؟ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے فقیہ ہیں۔ امام مالک فرماتے
کہ تم کو دیوار نظر آ رہی ہے، مجھے نسبت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. مجھے نسبت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے. امام مالک ہے، دیکھیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ جیسا شخص میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. حضرت اعمش زمانے کے بہت بڑے محدث، ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، سوال کیا اس نے. حضرت فرماتے کہ آپ امام اعظم کے ہوتے ہیں، میں جواب دوں گا، امام اعظم بیٹھے ہیں ان سے سوال کر لیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا. حضرت اعمش بیٹھے ہوئے، امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں. جب وہ شخص حضرت اعمش سے سوال کیا تو آپ نے امام اعظم کی طرف بھیج دیا. امام اعظم نے اس کے مسئلے کا جواب دے دیا. جب وہ چلا گیا، حضرت اعمش پوچھتے کہ حضرت آپ نے جواب کن دلائل کی روشنی میں آپ نے دیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان حدیثوں سے استنباط کیا اس مسائل کا حل جو میں نے آپ سے سنی ہے. میں نے آپ سے سنی ہے. امام اعظم نے وہ حدیثیں سنا دی. تو حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ ان حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے ہم نے ایک عرصہ لگا دیا، تو تھوڑی دیر میں وہ حدیثیں سنا دیے. فرماتے ہیں کہ اے امام اعظم، آپ طبیب ہو، ہم عطار ہیں. اب ہم سمجھا دیں، طبیب ڈاکٹر کو بولتے ہیں، عطار میڈیکل میں دوائی دینے والے کو بولتے ہیں، دوا فروش. تو فرماتے ہیں کہ اے امام اعظم، آپ فقیہ یعنی کہ آپ فقہا، طبیب ڈاکٹر ہیں، ہم محدثین دوا فروش ہیں. دوا فروش صرف دوا کا نام لے کر دوائی دینا جانتا، لیکن ڈاکٹر وہ ہوتا ہے دوائی بھی جانتا ہے، اور یہ دوا کس مریض کو کن حالات میں تجویز کرتی ہے یہ بھی جانتا ہے. تم جماعت فقہا طبیب ہو، ہم جماعت محدثین عطار ہیں، دوا فروش ہیں. اس زمانے کے بڑے بڑے محدثین جو ہے نا امام اعظم کے گن گایا کرتے تھے. سر سری طرح باتیں سنا کے جا رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کی عملی زندگی دیکھیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عملی زندگی ان کے زبان حیات میں آتا ہے کہ امام اعظم نے 19 سال تک شام کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. شام کا وضو مطلب مغرب کے وضو سے فجر کی نماز آپ نے ادا فرمائی. سبحان اللہ. ایک بات اور آتی روایت میں، حضرت امام اعظم عصر کے وضو سے، آج کے عصر کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر کی نماز آپ نے 30 سال تک ادا فرمائی. سبحان اللہ. دیکھیے اب آپ وہ امام جب بارگاہ مصطفیٰ پر پہنچے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، حضور کی قبر انور سے جواب آ رہا وعلیک السلام یا امام المسلمین. اے مسلمانوں کے امام، تمہیں سلام ہو. یہ اس امام اعظم کا نام ہے. ان کی عملی زندگی دیکھیں آپ، 30 سال تک عصر کے وضو سے دوسرے دن کے ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. ایک روایت میں 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 20 سال ایسے گزارے کہ ایک روزہ بھی آپ نے 20 سال میں نہیں چھوڑا. ان ایام کو ہٹا کر جن میں روزے رکھنا منع ہے، سمجھ جائیں آپ، کوئی ایک روزہ آپ نے نہیں چھوڑا. اور وہ امام اعظم ہر رات میں 1000 نفل نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. 1000 نفل نماز. ہم کیسے مقلد ہیں جن کے 5 نماز پڑھنے آتے ہیں؟ ان کے پاس کیا کچھ نہیں تھا. جب نبی کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں جواب آتا ہے علیہ السلام یا امام المسلمین. یہ ذات امام اعظم کی، مگر عملی زندگی دیکھیں آپ، ایک ایک رات میں 1000 نوافل آپ پڑھ رہے ہیں. اور یہی نہیں، رمضان شریف جب آتا نا 61 مرتبہ آپ قرآن مجید ختم کرتے ہیں. 61 قرآن مجید، دن میں قرآن، رات میں قرآن، اور ایک قرآن تراویح میں آپ ختم کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس مقام پر میرا انتقال، امام اعظم جس مقام پر انتقال فرما گئے، اسی مقام پر امام اعظم نے 7000 قرآن ختم کرے. سبحان اللہ. ایک روایت میں 70000 قرآن آپ نے اس مقام پر ختم کرے. اللہ اکبر. اور یہی امام جب اپنے زندگی کا آخری حج کرنے جا رہے ہیں، اپنی پوری دولت لے کر مکہ گئے. آدھی دولت وہاں کے خادموں کے درمیان آپ نے تقسیم کر دی، اور آپ نے تمنا ظاہر کی کہ مجھے جو ہے ایک رات کعبۃ اللہ کے اندر، اس کا جو اندرونی حصہ ہے، اس میں ایک رات گزارنے کی اجازت دیں. آپ حضرت امام اعظم کو اجازت دی گئی. امام اعظم کعبۃ اللہ کے اندر رات گزار رہے ہیں.
اب دیکھیں آپ کیسی رات گزر رہی ہے، اللہ اللہ اللہ. دیکھیں آپ کعبے کے اندر آپ ایک پیر پر کھڑے ہو گئے، ایک پیر کو اٹھا لیا آپ نے، ایک پیر پر کھڑے ہو کر آپ نے 15 پارے پڑھ دیے. جب 15 پاروں سے فارغ ہوئے، دوسرا پیر زمین پر رکھا اور یہ پیر اٹھا لیا، دوسرے 15 پارے آپ نے ختم کر دیے. ایک رات میں آپ نے یہ قرآن ختم کر دیا. یہ ہمارے امام کی شان ہے جی، یہ ہمارے امام کی ذات ہے. یہ وہ ذات ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا ہے. ایک دو نہیں، 7 سے 8 صحابہ کی آپ نے زیارت کی ہے. یہی نہیں، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ حضور سے مروی جو احادیث ہے اس کو سنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں 16 سال کا تھا، میرے والد نے مجھے پہلی مرتبہ حج کے لیے لے کر گئے. اللہ اکبر، میں کعبۃ اللہ حتیم کے اندر ہوں، یعنی کہ حرم کے اندر ہوں. اللہ اکبر، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ہجوم جمع ہے، ایک ہجوم جمع ہے. میں نے پوچھا اپنے والد سے، ابا جان یہ سارا ہجوم کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن حارث صحابی رسول ہیں، حدیث کا درس دے رہے ہیں، سفید داڑھی ہے، بزرگی چھائی ہوئی ہے. امام اعظم کہتے کہ میں نے دیکھا ایک نورانی چہرہ ہے، ایک بزرگ ہے جن کی داڑھی بھی سفید، جن کی بال بھی سفید ہے، ایک ہجوم کو گھیرا ہوا ہے اور وہ سب کو کچھ عطا کر رہے ہیں. میں نے کہا اے ابا جان کیا بانٹ رہے ہیں؟ میرے والد نے کہا اے نعمان، یہ کوئی دنیا کی دولت نہیں بانٹ رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کی حدیثیں بانٹ رہے ہیں، مصطفیٰ کی حدیثیں بانٹ رہے ہیں. کہتے کہ میں چھوٹا تھا، میں نے کہا ابا جان سے، اے ابا جان میرے والد بڑے دراز قد تھے، اونچے قد والے تھے، ان کے ہاتھ بھی بڑے بڑے تھے، قد بھی بڑا تھا. میں نے کہا اے ابا جان مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیں اور ان تک مجھے پہنچا دیں. اللہ اکبر، میرے والد نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا، عبداللہ بن حارث تک مجھے پہنچا دیا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا اے اللہ کے رسول کے صحابی، آپ سے میں ایک حدیث جاننا چاہتا ہوں. فرمایا آپ مجھے کوئی حضور سے سنی ہوئی حدیث سنا دے جو آپ نے حضور سے براہ راست سنی ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں اے بچے سنو حدیث. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زمین پر اللہ کا گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، جنت میں اس کے نام کا گھر بنا دوں گا میں. یہ ذات ہے ہمارے امام کی. فخر کریں ہم اپنے امام پر. جشن غوث اعظم مناتے ہیں، جشن امام اعظم کیوں نہیں مناتے؟ مجھے بتائیں آپ ان کے نام کے ڈنڈے کیوں نہیں بجتے ہیں؟ ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنا واجب ہے، حنفیوں پر واجب ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں اپنے امام کا نام تک خبر نہیں ہے کہ ہم کس امام کے مقلد ہیں، ہم کس کی پیروی کرنے والے ہیں. یہ تو ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارے دین سے دوری ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں اپنے امام کی عظمت جاگزی فرما دے، اپنے امام کے لیے محبت پیدا فرما دے، اپنے امام کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.